وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 176 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ غزوہ احد کے حالات کا تبصرہ اللہ رب العزت کا جاری ہے، اور اسی ضمن میں اب مزید کچھ باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں۔ ان کی یہ محنتیں، ان کی یہ کوششیں جو دین کو مٹانے کے لیے ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ اللہ کا ہرگز کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی بھی حصہ عطا نہ کرے۔ تو تھوڑی بہت جو اللہ نے ان مخالفین کو ڈھیل دے بھی رکھی ہے تو اس لیے کہ آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لیا، لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ ہرگز بھی اللہ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز گمان نہ کریں، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ جو کچھ ہم انہیں ڈیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، یقیناً ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہ بڑی سخت سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ بندہ نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، کوئی فکر نہیں کرتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے جواب دینا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا جا رہا ہوں، حالانکہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اچانک پکڑ لیتا ہے، یہ حق قبول کرنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے۔ یہ بڑی سخت سزا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا کر رکھے، اور جو مہلت اللہ نے عطا فرمائی عمل کی درستگی کے لیے، اللہ اس مہلت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پھر بتایا جا رہا ہے کہ احد کے میدان میں مسلمانوں پر مصائب آئے، مشکلات آئے، اس کی حکمتیں کیا تھیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں کہ ایمان لانے والوں کو اس حال پر چھوڑ دے کہ جس پر اے مسلمانوں تم اس وقت ہو۔ یہ کیفیت اللہ ہمیشہ نہیں رکھے گا کہ معلوم نہ ہو کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا فرما دے۔ یہی مراحل آئے، کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ جو میدان احد میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے مشرکین کا، یہ سچے اہل ایمان ہیں، اور جو راستے میں علیحدہ ہو گئے یہ ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ فرمایا وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں، لیطلعکم علی الغیب، کہ تمہیں غیب کی خبر دے دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ عام لوگوں کو غیب کی خبریں نہیں بتائی جاتی، اللہ نے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہا یہ خبریں ان کو عطا فرمائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل رہا رسولوں کے حوالے سے، سب سے بڑھ کر عطا فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو آزمائش آ رہی ہے اللہ ظاہر نہیں فرماتا اس، تاکہ لوگ بالفعل جو بھی اختیار ان کے پاس ہے نیکی بدی کرنے کا اس میں لگے رہیں، اس کو استعمال کریں، اور جو معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا جائے پھر وہ ان کے ساتھ ہوتا رہے۔ اگر ساری چیزیں کھول کر پہلے سے بتا دی جائیں تو پھر آزمائش کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ ایسے نہیں کہ غیب کی خبریں تمہیں عطا فرما دے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ باقی یہ مصائب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ نے ان کو پوشیدہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ آزمائش فرمانا چاہتا ہے اور کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ فرما دینا چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر علیہم الصلاۃ والسلام۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقویٰ کی روش
اختیار کرو گے فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت عظیم اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، اور وہ لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں جو اس مال میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہ سمجھیں وہ لوگ جو بخیل ہیں، جو اللہ کے راستے میں اس کے دین کی خاطر مال خرچ نہیں کر رہے، یہ بہت اچھا ہم کر رہے ہیں، ہرگز ایسا گمان نہ کریں۔ بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو کچھ انہوں نے بخل کیا ان قریب قیامت کے دن وہ طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ ہے سخت سزا مال میں کنجوسی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے نعمت دی ہے مال کی، اللہ نے نوازا ہے بندے کو، لیکن بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرے تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا مال طوق بنا کر روز قیامت انہیں ان کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث میں بھی اشارہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتے، یہ مال ہی طوق کی صورت اختیار کر لے گا اور ان کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اللہ ہمیں اپنے راستے میں وہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وراثت آسمانوں اور زمین کی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ تو خرچ کرو، بالآخر یہ سب اللہ کا ہے۔ تمہاری موت واقع ہو جائے گی، کسی اور کو یہ مال مل جائے گا، جب سب مر جائیں گے بالآخر سب اللہ ہی تعالیٰ کا ہے، تو اللہ ہی کی طرف لوٹا دو تاکہ بڑھا چڑھا کر تمہیں قیامت کے دن عطا فرمائے۔ یہ 18 رکوع مکمل ہوا، رکوع نمبر 13 سے لے کے رکوع نمبر 18 تک 6 رکوعوں میں غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ آیا اور بڑی اہم ہدایات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد 19واں رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین کے حوالے سے کچھ بنیادی ہدایات ہمیں عطا فرمائی، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ دین کے فلسفہ و حکمت کے حوالے سے بڑی اہم باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب کچھ ذکر یہودیوں کا آ رہا ہے۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جن لوگوں نے کہا ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ فقیر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے یہود قوم، اتنی جرأت یہ لوگ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا دراصل مطالبہ آیا تھا سورہ البقرہ آیت نمبر 245 میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اللہ بڑھا چڑھا کر اسے لوٹا دے گا، یہ فائدہ بندے کا ہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا لو بھائی اللہ قرض مانگتا ہے ہم سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ان کی جرت اور جسارت۔ تو کہنے لگے ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تو فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں۔ اب اللہ کا تبصرہ سماعت فرمائیے، سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق، جو کچھ انہوں نے کہا اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا ہم لکھ رہے ہیں۔ یہود نے انبیاء کو قتل کیا، یہ ذکر سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی اس کی طرف اشارہ آ چکا ہے، لیکن یہاں نوٹ فرمائیے کہ انہوں نے جو اللہ کی آیت کے ساتھ مذاق اڑایا، اللہ نے مطالبہ کیا تھا نا مجھے قرض حسن دو، تو اللہ کی آیت کے ساتھ جب انہوں نے مذاق کیا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو انبیاء کے قتل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب پر ایمان بھی عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب میں مشغافیاں کرتے ہیں، اس کی طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں، اس کے احکامات کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ کتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق، جو کچھ انہوں نے کہا اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا ہم لکھ لیں گے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے چکھو جلنے والے عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ہے اس کا بدلہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی آگے بھیجی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ہرگز ظلم فرمانے والا نہیں ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا، یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتیٰ یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے قربانی پیش کرے، تأکلہ النار، جسے آگ آ کر کھا لے۔ گزشتہ امتوں میں یہ معاملہ رہا تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو کھا جاتی تھی۔ تو یہود نے بھی حیلہ اختیار کیا، فرار اختیار کرنے کے لیے کہا کہ ہم تو کسی رسول کی بات کو نہیں مانیں گے، اللہ نے عہد لے رکھا ہے جب تک کہ وہ رسول ہمیں
وہ قربانی پیش نہ کر دے جسے آگ آ کر کھا لے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کے لیے یہ بہانہ کیا انہوں نے۔ اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یقیناً تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے نشانیوں کے ساتھ، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور اس کے ساتھ بھی جو تم کہتے ہو۔ انہوں نے تمہیں نشانیاں بھی دکھائیں، ایسی قربانیاں بھی پیش کر دی جن کو آسمان سے آ کر آگ نے کھایا۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ اگر ایسی نشانی دیکھنے پر بھی تم ایمان لے آؤ گے چلو، تو پچھلے رسولوں کو تم نے کیوں جھٹلایا اور کیوں ان کو قتل کر ڈالا، جبکہ وہ تمام تر باتیں جو تم کہہ رہے ہو ابھی مطالبہ کر رہے ہو انہوں نے تمہارے سامنے پیش کر دی تھی۔ بات یہ کہ تم نے جھٹلانے ہی کی روش اختیار کر لی ہے، حسد تمہارے دلوں میں پیدا ہو گیا، تم کو مان کر ہی نہیں دینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے۔ یہ تسلی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، وہ رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ، صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتابوں کے ساتھ آئے، انہیں بھی جھٹلایا گیا۔ تو آپ اپنا کام کیے جائیے، یہ اگر جھٹلا رہے تو اس کا وبال انہی پر جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے۔ 3 دفعہ قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پہلی مرتبہ یہاں سورہ آل عمران آیت 185، دوسری مرتبہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35، اور تیسری مرتبہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 57 میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا کی وہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ایک کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، لیکن وہ بھی جھٹلا نہیں سکتا موت کو۔ سامنے کا مشاہدہ ہے، روزانہ لوگ ہمارے سامنے مرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں۔ یہ اٹل حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر موت کے بعد مسئلہ ختم نہیں ہو جائے گا، اصل زندگی تو ہے ہی اس کے بعد۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے اجر تمہیں پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بس جو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے اصل کامیابی، اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے تو کامیابی ہے۔ اور رہی یہ دنیا، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں، فریب ہے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ فریب ہے، یہ اصل حقیقت نہیں۔ انویزیبل ریالٹی اس کے پیچھے پوشیدہ ہے، اصل حقیقت اس پردے کے پیچھے پوشیدہ ہے، اور وہ آخرت کی زندگی ہے جس کی تیاری کے لیے تمہیں یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ حقیقت ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، فریب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انسان بڑی محنتیں کرتا ہے اس کے لیے، بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے اس کے لیے۔ جائز ضروریات کو جائز حد تک پورا کرنا ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ دنیا اگر مقصود بن جائے اور اسی کی محنت میں انسان لگا رہے تو اس سے بڑا گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلیوں کو سمندر میں ڈالے اور نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا۔ یہ جو پانی لگ کر آیا ہے یہ دنیا کی زندگی، اور وہ ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، انویزیبل، انفائنائٹ، نہ ختم ہونے والا، وہ گویا آخرت کی زندگی ہے۔ جیسے اس سمندر کے پانی کی اس انگلی پر لگنے والے پانی سے کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ایسے ہی آخرت کا اس دنیا سے کوئی موازنہ نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں۔ اللہ ہمیں اصل زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، فریب ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری لازماً آزمائش کی جائے گی مالوں اور جانوں کے ذریعے سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بھی تکلیف پہنچانے والی بہت سی باتیں۔
اللہ کے راستے میں آؤ گے تو مشکلات تو آئیں گی. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم لازماً تمہاری آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے سے. یہ تو ہونا ہے. یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ مال اور جان میں آزمائش تو ہوگی اور بہت کچھ سننا پڑے گا. اہل کتاب کی جانب سے بھی، مشرکین کی جانب سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی. لیکن فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی روش اختیار کیے رکھو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دین کے راستے میں مشکلات تو انیویٹیبل ہیں، لازماً وہ آئیں گی. ہاں اگر صبر کیے رکھیں، تقوی اختیار کیے رکھیں تو اللہ مدد دیتا ہے، اللہ استقامت دیتا ہے بندے کو، وہ آگے بڑھتا چلا جائے اور ان آنے والی مشکلات کو برداشت کر لے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم اسے یعنی کتاب کو لوگوں کے لیے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. اللہ نے کتاب دی تھی، خود بھی عمل کرو، دوسروں تک بھی پہنچاؤ. وعدہ بھی اس کا لیا تھا کہ کتاب پر عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ گے. لیکن انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور اس کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی. مراد ہے کتنی دنیا بنا لے انسان، اللہ کی کتاب کے تقاضوں کو پامال کر کے وہ بہت ہی تھوڑا ہی نفع ہے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کیا ہی برا ہے جو کچھ کہ وہ خریدتے ہیں. آج کتاب ہمارے پاس ہے، آج ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے ہماری محنتیں کہاں لگ رہی ہیں. کتنا ہم دنیا کی کتابوں کو، دنیا کی کوالیفیکیشنز کو، دنیا کی ایجوکیشن کو، دنیا کے کیریئرز کو ترجیح دیتے ہیں، اور کتنا اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن حکیم کو ہم توجہ دیتے ہیں. اب تو کتاب اہل کتاب کے پاس نہیں، ان کی کتاب انویلڈ ہو گئی ہے. ویلڈ کتاب قرآن حکیم. Now we are responsible to convey this book to all humanity. اب ہم ذمہ دار ہیں کہ اللہ کی اس کتاب کو انسانیت تک پہنچائیں. لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم نے بھی ان کی طرح دنیا کو ترجیح دی تو اللہ کہہ رہے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت ہی برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں. اللہ کی کتاب کو پامال کر کے کچھ ٹکے اگر کما بھی رہے ہو تو بہت ہی برے ہیں. اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز نہ سمجھے انہیں جو خوش ہوتے اس پر جو انہوں نے کیا. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، بس آپ انہیں عذاب سے رہا شدہ نہ سمجھیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ذکر ہو رہا ہے کچھ منافقانہ کردار کا بھی اور کچھ اہل کتاب کے کردار کا بھی، کہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو جائے، عمل کوئی نہ ہو، لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے کلیپنگ کریں، ہمارے لیے تعریف کے الفاظ پیش کیے جائیں. یہ ایک اصل میں کردار ہے جو ہر دور میں نظر آتا ہے. انسان بے عملی کا شکار ہوتا ہے اور اپنی بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لیے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میری تعریف ہو جائے. تو فرمایا جا رہا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، آپ ہرگز نہ سمجھے انہیں جو خوش ہوتے اس پر جو انہوں نے کیا. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے اعمال نہیں کیے. اپنے کچھ اعمال پہ خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان اعمال پر کہ جو انہوں نے نہیں کیے ان کی تعریفیں کی جائیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو عذاب سے رہا شدہ محسوس نہ کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے اور بہت ہی جامع مقام قرآن حکیم کا. ایمان کی حقیقت کو یہاں پر بیان کیا گیا، اس کے جو اجزاء ہیں، انگریڈینٹس ہیں، اس کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر ایک ایمان دل میں ہو تو عمل میں کیا کچھ دکھائی دے گا، اس کا ذکر ہے جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے آنے جانے میں،
لآیات لأولی الالباب، یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیات جمع ہے آیت کی، آیت کے معنی نشانی کی، نشانی سمبل جس کو دیکھ کر کوئی شے یاد آ جائے۔ تو اس کائنات میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان ہماری فطرت میں موجود ہے، اس پر کچھ پردے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات میں غور و فکر کی ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اس کائنات پر غور و فکر کرو، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان سے تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ وہ اللہ کی معرفت جو اندر ڈورمنٹ ہوتی ہے، دب جاتی ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے ان نشانیوں پر غور و فکر سے۔ تو فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو پاک ہے اس بات سے کہ کسی بھی شے کو بیکار پیدا فرمائے، فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یہ ہے اہل ایمان جو اپنے غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کی توحید اور اس کی معرفت اور آخرت کی ضرورت تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہی بات ہم نے سمجھی تھی سورۃ الفاتحہ میں، ابتدائی 3 آیات میں اللہ کی توحید کا بیان سورۃ الفاتحہ میں، اور آخرت کی ضرورت۔ یہ انسان کی فطرت کی پکار ہے، اللہ کی معرفت اور آخرت کی ضرورت کا احساس، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ہاں یہ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے، اس پر پردہ پڑ جاتا ہے، تو کائنات میں غور و فکر کرنے سے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور اللہ کی معرفت انسان کے اندر ایکٹیو ہو جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے۔ تو یہ مزید سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی انسان اللہ کی اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے تو اس نتیجے پر ہی پہنچ جاتا ہے کہ یہ کائنات بیکار نہیں پیدا کی گئی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اور یہی نتیجہ ان کو اور آگے لے جاتا ہے کہ جب ہر شے بامقصد پرپسفل پیدا کی گئی ہے تو ہماری تخلیق بھی بامقصد ہے۔ فقنا عذاب النار، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ تو یہ ہے انسان کا سفر توحید سے آخرت کی جانب، اور یہاں تک انسان اپنی عقل، اپنے شعور کی روشنی میں اور اپنے غور و فکر کے ذریعے بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد اب اہل ایمان کی مزید خوبصورت دعائیں آ رہی ہیں۔ نوٹ فرمائیے، سورہ البقرہ کے اختتام پر بھی بڑی خوبصورت دعائیں تھیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے اختتام پر بھی بڑی خوبصورت دعائیں آ رہی ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیت، جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا تو نے تو اسے یقیناً رسوا فرما دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں بھی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ مزید نوٹ فرمائیے، فرمایا ظالمین کے لیے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اس سے وہ جھوٹے عقیدے لوگوں کے، وہ جھوٹی تمنائیں لوگوں کی کہ ہم جو چاہیں کر لیں ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی، اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ اگر سب کو معاف کر دیا جائے تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے۔ ظالمین کے لیے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ہاں جو ایمان لے کر آئے گا، جو اعمال لے کر آئے گا، جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ آئے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے ساتھ آئے گا، اس کے لیے بخشش ہے۔ پھر تھوڑی بہت کوئی کمی بھی ہو گئی تو وہ انبیاء کی دعائیں، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں تو وہ کام آ سکتی ہیں، لیکن سرے سے کوئی محنت ہی نہ ہو، کوئی آخرت کی فکر ہی نہ ہو، محنت کرنے کا کوئی جذبہ ہی نہ ہو، فرمایا وما للظالمین من انصار، ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ینادی للایمان، وہ ایمان کی طرف پکارتا تھا۔ اشارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب مزید نوٹ فرمائیے، انسان اپنے غور و فکر کے نتیجے میں، اپنی عقل اور شعور کے نتیجے میں اللہ کی معرفت کسی درجے میں حاصل کر سکتا ہے، آخرت کی ضرورت کو کسی درجے میں پہچان سکتا ہے، لیکن اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اللہ کن باتوں سے راضی ہوگا، کن باتوں سے ناراض ہوگا،
آخرت میں نتائج کیا ہیں، وہاں کی تفصیلات کیا ہیں، یہ انسان کی عقل اسے نہیں بتا سکتی۔ یہی وہ بات ہے جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی سمجھی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام جہان والوں کا رب ہے، رحمان رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ توحید اور آخرت یہاں تک تو انسان پہنچ گیا، لیکن اس کے بعد انسان گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے پر مجبور ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، جن میں ٹاپر ہیں انبیاء علیہم السلام۔ یہ وہ گوشہ ہے کہ جہاں انسان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ اللہ کن باتوں سے راضی، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ، آخرت کی تفاصیل کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، وہ ایک رسول کی بات سننے سے معلوم ہوتا ہے، وہ ایک رسول کی پکار پر لبیک کہنے سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یوں توحید اور آخرت کے بعد اب رسول کی رسالت پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف پکارتا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمیں بخش دے ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، ہم سے ہماری برائیاں دور فرما، وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا حشر فرما نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، ہمیں وہ عطا فرما جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ فرمایا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا مت فرمائیو، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا۔ ہمیں اندیشہ ہے، ہمیں شک ہے کہ نہ جانے ہم تیرے وعدے کے مستحق ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے، تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم محنت کریں اور تیرے اس وعدے کے مستحق بن جائیں، بے شک تو اپنے وعدے کو پورا فرمانے والا ہے۔ یہ ہے انسانی عقل و شعور کی روشنی میں توحید اور آخرت تک انسان کی رسائی، اور پھر رسول کی دعوت سن لینے کے بعد ایمان کی تکمیل، کیونکہ ایمان کی تفاصیل ملتی ہیں رسول کی دعوت کے نتیجے میں۔ جب یہ ایمان مل جائے، اللہ ہمیں یہ حقیقی ایمان عطا فرمائے، اور جب یہ ایمان دل میں راسخ ہو جائے تو کیا کردار سامنے آتا ہے، کیا اعمال سامنے آتے ہیں، اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ مردوں کا بڑا ذکر قرآن میں آتا ہے، ہجرت کا، قتال کا، اس کا اس کا، کچھ ہمارا بھی تذکرہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی آیات اللہ نے نازل فرمائی کہ جس میں مردوں کا ذکر بھی کیا اور عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ اس میں یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے، جہاں تک خاندان کے نظام کو برقرار رکھنا ہے اور گھر کے نظام کو چلانا ہے، مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا۔ سورہ النساء آیت 34 میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ لیکن جہاں تک نیکی کا میدان ہے، آخرت کے لیے محنت کرنے کی بات ہے، میدان مرد اور عورت دونوں کے لیے بالکل برابر ہے، اور ممکن ہے کوئی عورت محنت کر کے شوہر سے آگے نکل جائے، اور وائس ورسا مرد بھی آگے نکل سکتا ہے۔ تو جہاں تک اخلاقیات کی بات ہے، نیکی کمانے کی بات ہے، آخرت کی تیاری کی بات ہے، لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا تم میں سے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، مراد ہے کہ ایک ہی جنس سے ہو۔ فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور ان کے گھروں سے انہیں نکال دیا گیا، وأوذوا فی سبیلی، اور میری راہ میں انہیں تکالیف دی گئیں، وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے قتال کیا اور وہ قتل بھی کیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، ولأدخلنہم جنات، اور انہیں باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس عمدہ بدلہ ہے۔ یہ کردار ہے جو سامنے آتا ہے۔ ایمان دل میں ہو، حقیقی ایمان دل میں ہو، تو پھر ہجرت بھی ہوگی، جہاد بھی ہوگا اللہ کے راستے میں، اور پھر قتال بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، جامع ترمذی اور مسند احمد کی حدیث میں، آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع
والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت اختیار کرو. اکیلے اکیلے دین کی جد و جہد ہو نہیں سکتی، قتال ہو نہیں سکتا. جماعت اختیار کرو، سنو اور اطاعت کرو. ایک امیر ہو تمہارا، جماعت کا ڈسپلن سم و طاعت کا، لسن اینڈ اوبے کا ہونا چاہیے. اور ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہوں. یہاں بھی ہجرت کا ایک وسیع تصور دیا گیا. ہجرت کا آغاز ہوتا ہے سنن نسائی کی حدیث کے مطابق ہر وہ بات ترک کر دینا جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اس کی انتہا یہ جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. گھر بار کو بھی چھوڑ دینا اللہ کے خاطر. جہاد کا آغاز ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا اللہ کی اطاعت کی خاطر، اور اس کی انتہا ہے قتال کرنا، جنگ کرنا باغیوں کے خلاف، اللہ کے نافرمانوں کے خلاف، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو سکے. تو ایمان ایک زندہ قوت ہے، ایک زندہ حقیقت ہے. دل میں ہو تو عمل اس کا اظہار کرتا ہے. یہ ہے اہل ایمان کی صفات جو یہاں پر بیان کی گئیں. اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں ہجرت کرنے کی اور جہاد کرنے کی اور قتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے وعدے ہیں کہ میں گناہوں کو بخش دوں گا، میں جنات عطا فرماؤں گا، اور ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ہے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور کیا ہی عمدہ بدلہ ہے اللہ کے پاس. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شہروں میں کفار کا چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ تسلی دی جا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ جو کافر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، دین کو مٹانے کی سازشیں کوششیں کر رہے ہیں، بہت آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو. یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ان کو مل جائے گا، بالآخر ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے. لیکن الذین تقوا ربہم، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے. اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کے ذریعے ہم تیری نعمتوں کے مستحق بن سکیں. اس کے بعد اہل کتاب میں سے کچھ نیک لوگوں کا ذکر ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لائے اللہ پر. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ تمہاری طرف اے مسلمانوں نازل کیا گیا. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا. خاشعین للہ، اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کا سودا نہیں کرتے وہ تھوڑی قیمت کے عوض. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت کی نزول کے ضمن میں سنن نسائی میں ایک حدیث ہے. جب نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، یہ حبشہ کے بادشاہ تھے، عیسائی تھے، ایمان قبول کر لیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس حبشی کی ہم نماز جنازہ ادا کریں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں بیان کر دیا کہ ان کا یہ اجر و ثواب. تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی اور یہ فضائل ان اہل کتاب کو بیان کی. مزید بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اہل کتاب میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا اس کے لیے دوہرا اجر ہے. ایک پچھلی کتاب کو اور رسول کو ماننے کا، اور اب نئی اور آخری کتاب اور رسول کو ماننے کا. ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے جو بیان کیا گیا. آخری آیت ہے سورہ مبارکہ کی، جس میں اس پوری سورت کے مضامین کا گویا خلاصہ بیان کر کے بڑی جامع ہدایات دی جا رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. وصابروا، اور دوسروں کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرو. مصابرت، مشرکین و کفار اپنے برے نظام کے لیے، باطل دین کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، مشکلات برداشت کر رہے ہیں، تم ان سے بڑھ کر صبر کرو. تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. وصابروا، اور ان کے مقابلے میں صبر کرو. ورابطوا، اور چوکس اور باہم رہو. وہ جو غلطی ہو گئی تھی، نظم ڈھیلا پڑ گیا تھا، خطا ہو گئی تھی،
نظم کو ڈھیلا نہ کرو، ڈسپلن کو فالو کرو، چوکنے رہو، چوکس رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ یہ الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مضامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اب سورہ النساء کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران کے بعد سورۃ النساء بھی مدنی صورت ہے، اور اس میں بھی بڑی اہم ہدایات اللہ تعالی نے عطا فرمائیں۔ یتیموں کے حقوق، گھر کی زندگی، عورتوں کے حقوق، حق اور باطل کی کشمکش کے دوران ہدایات، نفاق کا مرض، منافقین پر تبصرہ، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان موضوعات پر خاصی تفصیلی گفتگو اس سورہ مبارکہ میں آئی۔ مزید نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ میں خطاب کا رخ ہر تھوڑی دیر کے بعد تبدیل ہوا ہے۔ اس کی آیات کی تقسیم سمجھنے کے اعتبار سے کچھ اس طرح ہے کہ پہلی 43 یعنی 43 آیات میں مسلمانوں سے خطاب ہے، اور اس حوالے سے لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے ہدایات عطا کی گئی۔ پھر آیت نمبر 44 سے لے کے آیت نمبر 57 تک اہل کتاب میں سے یہود کے حوالے سے گفتگو ہے۔ پھر خطاب ہے آیت نمبر 58 سے لے کے آیت نمبر 152 تک، خاصا طویل خطاب ہے جس میں سچے اہل ایمان کا ذکر بھی ہے اور منافقین کے حوالے سے بھی گفتگو بیان کی گئی۔ پھر آیت نمبر 153 سے لے کے آیت نمبر 177 تک، سورت کے اختتام تک مسلمانوں سے بھی خطاب ہے اور اہل کتاب کے حوالے سے بھی گفتگو ہے۔ پہلی جو 10 آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، اس میں نوٹ فرمائیے کہ یتیموں اور عورتوں کے حوالے سے حقوق بیان کیے گئے اور ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کے جوڑے یعنی حضرت حوا سلام علیہا کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے پھیلا دیے بہت سے مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یہ آیت مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں بھی تلاوت فرماتے تھے۔ اس میں 2 مرتبہ تقوی کا حکم ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا۔ مزید نوٹ کیجئے کہ آج ہم گلوبلائزیشن کے دور سے گزر رہے ہیں، تو انسانیت کو اگر ایک نقطے پر جمع کرنا مقصود ہو تو قرآن نے اس کے لیے 2 بیسس عطا فرمائی۔ تمام انسانیت کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اور تمام کے تمام اولین والدین ایک ہی ہیں، آدم و حوا علیہم السلام۔ یہ دین فطرت ہے، ہر دور کے لیے اس نے حل دیا ہے ہمیں۔ تو گلوبلائزیشن کے لیے اگر بنیاد اختیار کی جائے تو یہ بنیاد ہے جو ہمارے پاس اس دین نے عطا فرمائی۔ اللہ سب کا خالق ہے اور آدم و حوا علیہ السلام سب کے والدین ہیں۔ مزید اس میں فرمایا کہ رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ رحمی رشتوں سے مراد خونی رشتے، بلڈ ریلیشنز، یہ ہمارے دین میں اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ احادیث میں جا بجا اس کی تلقین کی گئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رحم، یہ رحم رشتے کا جو لفظ ہے رحم، یہ رحمان سے بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں بھی اسے توڑ کر رکھ دوں گا۔ تو اللہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، جو قطع تعلقی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور بخاری مسلم کی روایت ہے، جو چاہتا ہے کہ رزق میں اضافہ ہو، اس کا نام روشن ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رحمی رشتوں کا خیال رکھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ناپاک کو پاک کے ساتھ نہ بدلو۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اب زمانے جاہلیت میں اور عرب کے معاشرے میں یتیموں کا مال ہڑپ کیا جاتا تھا۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ سرے سے کوئی مال ہی یتیم کا اس کے حوالے نہیں کرتے تھے، کبھی یہ ہوتا تھا کہ اپنے مال کے ساتھ ملایا، اس کا اچھا اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور اس کے حصے کے جانور جو تھے
وہ کمزور وغیرہ اس کے حصے میں ڈال دی اور اچھے اچھے جانور اپنے حصے میں لے لیے، یا پھر یہ کہ اپنے مال میں ملا کر کھا کھا کر اس کا مال ختم کر دیا۔ اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ دین یہ کمزوروں کے حقوق بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں، آپ نے فرمایا مسلمانوں کے گھرانوں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے گھرانوں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ حقوق ہیں جو یہ دین عطا کرتا ہے، اسی میں سراسر انسانیت کے لیے نجات ہے۔ اللہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یتیم لڑکیوں کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص دیتا تھا کہ یتیم لڑکی ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے پاس مال بھی خوب ہے، تو اس کا مال قبضہ کرنے کے لیے اس سے نکاح کر لیا کرتے تھے، اور جو عام طور پر مروجہ مہر ہوتا تھا، مہر کی ادائیگی ہوتی تھی، وہ بھی نہیں دیا کرتے تھے، اور یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے مال غصب کر لیا کرتے تھے۔ تو اس کی ممانعت کی گئی۔ یہ تفصیل بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی کہ اب جو آیت بیان ہو رہی ہے اس میں یتیم لڑکیوں کے حوالے سے گفتگو ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم، مراد یہاں پر ہے یتیم لڑکیاں، اگر تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، مثنا وثلاث ورباع، 2، 3 یا 4 کی حد تک۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ تعدلوا، کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی نکاح پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کنیزیں جن کے تم مالک ہو، ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس کے قریب ہے کہ تم جھک نہ پڑو، بے انصافی نہ کر لو۔ اب یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ لفظ یتامہ یہاں پر آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل میں عرض کی، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق مراد ہے کہ یتیم لڑکیاں۔ اسی صورت میں آیت نمبر 127 میں ذکر آئے گا اسی آیت کے حوالے سے، اور آیت نمبر 127 میں یتیم لڑکیوں کے حوالے سے ہی، اور ان سے نکاح جو کیا جاتا تھا، مال نہیں دیا جاتا تھا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے زمانے میں مغرب کے حملے کی وجہ سے اور کچھ جدت پسندی کی وجہ سے بعض لوگوں نے انکار کر دیا کہ اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ 2 3 یا 4 میکسیمم، اس حد تک کسی مرد کو نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ یہ فرض نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے، لیکن اس کی اجازت ہے، رخصت ہے۔ یہی دین یہ بھی کہتا ہے اگر ایک سے زائد نکاح کر رہے ہو تو عدل کی شرط لازم ہے۔ ہاں، جہاں تک تو دل کے اختیار کا معاملہ ہے وہ غیر اختیاری چیز، لیکن جو اسباب کے تحت معاملہ ہے، جس کو علماء نے فرمایا کہ لباس کا معاملہ، کھانے پینے کا معاملہ، نان نفقے کا معاملہ، اس میں بالکل برابری ہونی چاہیے۔ اگر کوئی یہ بے انصافی کرتا ہے تو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے۔ انصاف کی شرط کے ساتھ ایک سے زائد نکاح کی اجازت عطا کی گئی ہے۔ مزید یہ بات نوٹ فرمائیے، اللہ کی تعلیم پر حکمت ہے۔ کبھی ایسا مرحلہ پیش آ سکتا ہے جنگی حالات کی، بیواؤں کی کثرت ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ وہ بیوائیں وہ مظلومیت میں زندگی بسر کریں، بہتر ہے کہ کوئی ان سے نکاح کر لے، ان کو سپورٹ مل جائے۔ کبھی انڈیویجولی کسی عورت کا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ نبھا نہ سکے اپنے شوہر سے، تو بجائے اس کے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے کے آزاد کر دے، اس کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کو دوسرے نکاح کی اجازت دے، تاکہ اس پہلی عورت کو بھی سپورٹ ملتی رہے۔ پھر دنیا کے اعداد و شمار کو ہم دیکھیں، اسٹیٹسٹکس کو ہم دیکھیں، تو آج بھی نیو یارک کے اندر ایک اعداد و شمار کے مطابق اگر تمام مردوں اور عورتوں کی شادی ہو جائے تب بھی 80 لاکھ کے قریب عورتیں وہ ہوں گی کہ جن کے لیے کوئی فرسٹ شوہر اویلیبل نہیں ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ ان کو کسی ایسے ہی مرد سے شادی کرنی ہوگی کہ جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہے۔ اب یا تو یہ طے کر لیا جائے کہ ان عورتوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، جس طرح چاہے وہ زندگی بسر کریں، اور اس سے جو بے حیائی معاشرے میں آئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، یا اللہ کی تعلیم سے استفادہ کیا جائے اور انصاف کی شرط کے ساتھ دوسرے نکاح کی یا تیسرے نکاح کی اجازت دی جائے۔ تو ان حکمتوں کے ساتھ اگر ان باتوں کو سمجھیں تو ان باتوں کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ یہ حکمتیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن یہ بتا دیا کہ عدل کی شرط اگر پوری نہیں کر سکتے تو ایک ہی پر اکتفا کرو، یا وہ کنیزوں کا معاملہ کہ جن کے تم مالک ہو، ان کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ آگے چل کر بیان ہوگی۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس سے قریب ہے کہ تم جھک نہ پڑو، یعنی کہ بے انصافی نہ کر جاؤ۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ یہ دیکھیے اسلام ویمنس رائٹس کی بات کرتا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو۔
اور جو ادا نہ کرے جان بوجھ کر تو بڑی سخت وعیدیں ہیں قرآن حکیم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معجم طبرانی میں، جس نے کم و بیش کوئی مہر طے کیا اور ادا کرنے کی نیت نہیں ہے تو وہ قیامت کے دن زانی کی حیثیت میں اللہ کے حضور میں پیش ہوگا۔ اتنی سخت بات ہے، تو فرمایا خوشی سے عورتوں کے مہر ادا کرو۔ ہاں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں کچھ معاف کر دیں، فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، تو بے فکر ہو کر اور بافراغت ہو کر کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں زبردستی معاف کرایا جاتا ہے یا ادا کرنے کے متعلق سوچا ہی نہیں جاتا، یہ بہت غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ باہمی رضامندی سے عورت خود معاف کر دے بات الگ ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بے عقل لوگوں کو ان کے مال نہ دو، مراد یتیم ہیں جو ابھی بچے ہیں، ابھی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے مالی معاملات کی، ان کے حوالے مال نہ کرو۔ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جو اللہ نے تمہارے لیے گزر اوقات کا ذریعہ بنایا، یہ مال اللہ کی نعمت ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور انہیں اس میں سے کھلاتے رہو۔ وَاكْسُوهُمْ، اور انہیں پہناتے رہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات کہو۔ مراد یہ ہے کہ ان کے مال کا خیال رکھو، اس مال کی قدر کرو اور ان کی ضروریات بھی اس میں سے پورے کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کا فہم ہمیں عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔